اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کذبت قوم نوح المرسلین. نوح علیہ السلام، ان کا عبرانی زبان میں نام تھا یشکر، جس کے عربی میں معنی ہوتے ہیں عبد الغفار. یہ نوح علیہ السلام کا نام تھا، مگر اللہ کے خوف سے بہت نوحہ کرتے تھے، اس لیے نوح کہا گیا. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے، دنیاوی عمر یعنی ظاہری طور پر دنیا میں جو عمر پائی وہ سب سے زیادہ نوح علیہ السلام نے پائی. روایتوں میں اختلاف ہے، 950 سال تو آپ نے تبلیغ کی ہے. کتنا عرصہ؟ 950 سال. پوری سورت ان کے نام کی قرآن میں موجود ہے. 950 سال تبلیغ کی، 1600 برس تک آپ کی عمر بتائی گئی ہے دنیا میں. حضرت آدم علیہ السلام 1000 سال اور حضرت نوح علیہ السلام 1600 برس. 80 مسلمان ہوئے صرف. کتنے؟ صرف 950 سال صبح و شام دن رات تبلیغ کی، مسلمان ہوئے صرف 80. اللہ فرماتا ہے نوح کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا. ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ان کی اولاد 1000 سے زیادہ ہو گئی تھی، پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں 1000 سے زیادہ. وہ تشریف لے گئے تو پھر حضرت جب نوح علیہ السلام آئے، جب قوم نے کہنا نہیں مانا تو انہوں نے عذاب کی دعا کر دی، جس کو اردو والے بد دعا کہتے ہیں. طوفان نوح آیا، تمام لوگ سوائے مسلمانوں کے سب ختم ہو گئے. ساری دنیا، عمارتیں، یہ وہ سب ختم ہو گیا. 80 مسلمان جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے تھے، 3 منزلیں تھیں کشتی کی، درندے اور جانور بقائے نسل کے لیے کہ ان کی نسل آگے چلتی رہے. 2 منزلوں میں وہ جانور پرندے وغیرہ، اور اوپر کی منزل میں وہ 80 مسلمان اور نوح علیہ السلام. یہ کشتی صرف محفوظ رہی، باقی سب تباہ رہ گئے. حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے ہوئے، حام، سام، یافس. پھر ان کی اولاد دنیا میں پھیلی، اس لیے ان کو آدم ثانی یعنی دوسرا آدم بھی کہا جاتا ہے. ان کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا، رسولوں کو مانا. اب ایک بات یہاں سن لیجئے، ایک ہے ایمان لانا اور ایک ہے صحیح طرح ایمان لانا. کیونکہ اللہ فرماتا آمنو باللہ و رسولی، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر کس طرح؟ جیسے ایمان لانا چاہیے. تو ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے، تو کیا مطلب صرف کہہ دینا کہ میں مانتا ہوں؟ یہ نہیں، پوری طرح ماننا چاہیے. پوری طرح، توجہ نہیں ہے، پوری طرح. کیا مطلب؟ کہ نبی کو نبی مان رہے ہیں تو پوری طرح مانیں کہ یہ میری تمہاری طرح نہیں. نبوت کے کمالات کے ساتھ مانو، ان کی پوری شان کے ساتھ مانو، اللہ کی عطا ان پر جو ہے اس کو مانو. یہ نہ سمجھو کہ جی وہ بھی بشر ہم بھی بشر، یہ ماننا نہیں. تو نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا. اب نوح علیہ السلام کی قوم ہے تو نوح علیہ السلام ان میں نبی ہیں. اللہ رسولوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ رسولوں کو جھٹلایا. تو ایک نبی کا جھٹلانا سارے نبیوں کا جھٹلانا ہے. کیونکہ آپ ان کو نہیں مان رہے تو ان سے پہلے جو ہوئے ان کو بھی نہیں مان رہے. تو اس لیے جمع لایا گیا، مرسلین کا لفظ ہے کہ اب اللہ کے کسی ایک نبی کو نہ ماننا ایسا ہے جیسے سب کو نہ مان. آپ کل آمن باللہ، آگے کیا کہتے ہیں؟ وملائکتہ وکتبہ، اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ ورسلہ، تمام رسولوں کو.
تو ایمان لانے کے لیے سارے رسولوں کو ماننا ہے، اور انکار کرنا ہو تو ایک کا انکار کر دیں گے تو سب کا، یہ یاد رکھنا ہے۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جبکہ ان سے ان کے ہم قوم، انہی کی قوم کے فرد نوح علیہ السلام نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا بھیجا ہوا امین ہوں۔ جتنے لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنی یا پڑھی ہے، ان کو پتہ ہوگا کہ حضور نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا، مگر کافر بھی آپ کو صادق اور امین مانتے تھے، حالانکہ اعلان نبوت ابھی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں رسول امین ہوں، رسول ہوں اللہ کا بھیجا ہوا اور امین ہوں، اور یہاں میرے نبی کی شان ہے، غیر بھی کہہ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دشمن بھی مان رہے ہیں کہ یہ امین ہیں، یہ ہجرت کی رات ہے، 40 جوان ننگی تلواریں لے کر گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، گھیرا ڈالا ہوا ہے، ارادے برے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، نبی کو قتل کرنے کے ارادے ہیں، معاذ اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے فرماتے ہیں یہ مکے والوں کی امانتیں ہیں، جو دشمن ہیں نا باہر جان لینے کے لیے تلواریں لے، یہ ان کی امانتیں ہیں، یہ رکھ لو، صبح ہو تو ان کو لوٹا دینا اور میرے پیچھے مدینے آ جانا۔ اس حالت میں بھی یہ نہیں کہ دشمن ہیں ان کی چیزیں ہڑپ کر لیں، نہ، کتنا بڑا پیغام ہے یہ، دشمنوں کی امانتیں ان کو لوٹانا، اور وہ اپنے لوگوں پہ بھروسہ نہیں کر رہے ہیں، میرے نبی پہ بھروسہ کر رہے ہیں۔ اللہ پتہ چلا مسلمان میں 2 خوبیاں ہونی چاہیے، 2 خوبیاں، سچا ہو اور امانت دار ہو، صادق اور امین۔ صادق کے معنی قول میں بھی سچا، وعدے میں بھی سچا، اور امین کے معنی امانت دار، چیز کی حفاظت کرے، خیانت نہ کرے، اس میں گڑبڑ نہ۔ آپ کو کوئی عہدہ ملا ہے، کوئی چیز ملی ہے، اس کی حفاظت کریں، خیانت بے ایمانی نہیں کریں، کرپشن نہیں کریں۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ، بڑی تکلیف کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری یہ خوبیاں ہم میں نہیں۔ آپ میں ابھی وہ لوگ، اگر یہ چھوٹے نوجوان نہیں بھی، اکثر کو یہ جو زیادہ عمر والے ہیں، پہلے لکھت پڑھت نہیں ہوتی تھی، زبان دی جاتی تھی اور زبان کا پاس ہوتا تھا کہ میں نے زبان دے دی ہے، اب میں نہیں پھروں گا، اور دوسرے غیر کہتے تھے مسلمان زبان دے دے تو مسلمان زبان سے پھرتا نہیں۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ اجی کہہ دیا تو کہہ دیا، کیا ہو گیا؟ آگے سے ہم یہ کہتے ہیں، نہیں وہ تو زبانی بات نہیں، لکھت پڑھت بھی ہو تو پرواہ نہیں کرتے، جاؤ چلے جاؤ عدالت میں لڑ لو مقدمہ، آگے سے یہ باتیں۔ تو نہ قول کے سچے، نہ وعدے کے پکے، نہ امانت دار، تو بتائیے کیا ہم اچھے مسلمان ہیں؟ کب بنیں گے؟
جب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے تو پھر شرم آنی چاہیے، احساس ہونا چاہیے کہ یہ میری بات نہیں تھی، میری بات جو ہونی چاہیے تھی وہ ہو، لیکن ہم پرواہ کرتے اللہ تعالی مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ جہاں آپ کا مطلب ہوتا ہے، مفاد ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے، وہاں آپ سب کچھ کر لیتے ہیں، وہاں آپ سب کچھ کر لیتے ہیں۔ مثلاً وقت پہ پہنچنا ہے، آپ کی ضرورت ہے، پہنچیں گے۔ ضرورت نہیں ہے تو آپ بھلے آدھا گھنٹہ لیٹ جائیں، گھنٹہ لیٹ جائیں، آپ پرواہ نہیں کریں گے۔ جہاں آپ کو کوئی کام نکالنا ہے وہاں آپ میٹھا لہجہ اختیار کریں گے، اور جہاں نہیں ہے وہاں پر آپ کڑوی زبان بھی، کڑوا لہجہ بھی رکھ لیں گے۔ تو ہم ضرورت کے بندے بن گئے، خدا کے بندے نہیں رہے، خواہشات کے، مفاد کے بندے ہو گئے۔ اچھا کمزور ہوگا تو آواز ذرا سخت کر لیں گے، کوئی ذرا بڑا ہوگا تو آواز نرم کر لیں گے۔ تو یہ منافقت ہے یا نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ جس پہ زور چلتا ہے وہاں چلا رہے ہیں، جس پہ نہیں چلتا ہے وہاں دب رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ سچ بات ہے تو سچ بات میں ایک ہی انداز، اور میٹھا بول جہاں بھی بولو گے ضائع نہیں جائے گا۔ میٹھا بول کہیں بھی بولیں گے ضائع نہیں۔ میری والدہ ایک جملہ کہا کرتی تھی، زبان شیریں ملک گیریں۔ زبان شیریں ملک گیریں، میٹھی ہوگی نا زبان تو پورا ملک تمہارے قابو میں ہوگا، پورے ملک کو قابو میں کر لو گے۔ اور آج ہماری زبانوں کا جو حال ہے وہ ہمارے سامنے، جھوٹ، غیبت، منافقت، اس کی وجہ سے اب زبانوں میں اثر نہیں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم ڈاکوؤں کے سردار کے سامنے بیان دے رہے ہیں، وہ پوچھ رہا کچھ ہے تمہارے پاس؟ فرمایا ہاں۔ کیا ہے؟ 40 دینار ہیں۔ کہاں ہیں؟ کرتے میں سیے میری والدہ نے۔ اس نے کہا تم چھپا سکتے تھے، چھپایا کیوں نہیں؟ فرمایا ماں سے وعدہ کر کے چلا ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب اتنا جملہ منہ سے نکل رہا ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ بھی کہتے ہوں گے، وہ اس کے سینے میں جا کے لگا۔ کیوں؟ منہ پاک تھا۔ منہ تو جب جھوٹ بولو گے، گالیاں دو گے، غیبتیں کرو گے تو پھر دعاؤں میں اثر کہاں سے آئے گا؟ اپنی زبان پر قابو رکھو۔ اس میں ہڈی نہیں ہوتی ہے مگر یہ ہڈیاں توڑوا دیتی ہے۔ زبان میں ہڈی نہیں ہوتی ہے مگر یہ توڑوا دیتی۔ بول کے دیکھ لو نا، اس زبان سے غلط بولو تو پھر بھگتنا پڑتا ہے۔ حضرت امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں پورا باب، چیپٹر، پورا باب لکھا ہے زبان کی آفتوں کے بارے میں، کہ انسان پر سب سے زیادہ آفتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ یہ زبان بول کر 32 دانتوں میں بند ہو جاتی ہے، پورا جسم بھگتتا ہے۔ تو پہلے لوگ زبان کے پکے تھے، زبان دے دی ہے، اور اب کہتے ہیں کیا ہو گیا، کہہ دیا تو بھائی کہہ دیا۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ اب ہمارے اندر ماحول میں برکت نہیں، محبت نہیں، حسن سلوک نہیں ہے، خرابیاں، کیونکہ ہمارے اعمال ایسے ہو گئے۔ جس زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، پھر اسی زبان سے دعائیں کریں گے تو اثر کہاں سے آئے گا؟ پہلے توبہ توبہ کریں اس زبان کا غلط استعمال۔ نکاح طلاق کیا ہے؟ زبان سے کہا قبول ہے، زبان سے ہی کہا طلاق ہے۔ زبان کا فرق استعمال دیکھو، اس کا اثر دیکھو، پہچانو۔ کبھی جذبات میں، کبھی غصے میں، کبھی موج میں کیا کچھ کہہ جاتے ہیں اور پھر بھگتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو احتیاط چاہیے۔ تو مسلمان زبان کا سچا ہوتا تھا، زبان کا اونچی گئی ہے جو اب رہا
نہیں، سب کا حال ایک جیسا نہیں ہے، مگر اکثر یہی نظر آ رہا ہے۔ میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، امین ہوں۔ دو تین باتیں آپ کو سنا دوں۔ مردوں اور عورتوں کی ملی جلی جماعت کو قوم کہا جاتا ہے۔ قوم کس کو کہا جاتا ہے؟ جس میں مرد بھی ہوں، عورتیں، بڑے چھوٹے سب جمع ہو جائیں تو اس کو قوم کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ صرف مردوں کی جماعت کو قوم کہتے ہیں، اور عورتیں چونکہ مردوں کے تابع شامل ہوتی ہیں اس لیے وہ خود بخود آ جاتی ہیں، اور یہ صیغہ مؤنث کا ہے۔ قویمہ کہا جائے یا قوم کہا جائے۔ ہمارے ہاں گروپ کے لفظ ہیں، ہمارے ہاں اس کے علاوہ دیگر زبانوں میں جو لفظ بولے جاتے ہیں، لیکن عربی میں قوم اور جماعت یہ دو لفظ سامنے آتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، لیکن جمع کا صیغہ لایا گیا مرسلین، کہ ایک نبی کو نہ ماننا گویا سب کو نہ ماننا ہے، کیونکہ جتنے نبی آئے عقیدہ ایک ہی ہے، عقیدہ، اصول، شرائع، توحید سب کا اتفاق ہے۔ یا اس لیے کہ ایک رسول باقی رسولوں کی تصدیق کو کہتا ہے کہ سب کو مانو، اس لیے جمع لایا گیا۔ اخوہم یہ لفظ بیان ہوا، ان کے بھائی یعنی ہم قوم، اسی قوم کے فرد۔ تو ایک قوم کے افراد آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ برادری کہتے ہیں، آپ کے برادرہڈ کہتے ہیں۔ مسلمانوں کی برادری کیسی ہے؟ یہ ایمان کے حوالے سے ہے۔ کس حوالے سے ہے؟ اونچی کہیے گا۔ انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان مل کر آپس میں کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ بھائی۔ وہ کشمیری ہوں، وہ فلسطینی ہوں، وہ شامی ہوں، عراقی ہوں، یمنی ہوں، افغانی ہوں، مسلمان ہیں تو ہمارے بھائی کا دکھ بھائی کو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اونچی۔ امتحان کا وقت آتا ہے تو بھاگ جاتے ہیں، خوشی میں سارے ہی ساتھ دینے کو تیار ہیں، دکھ میں کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے۔ وہ ایک عورت کا شوہر مر گیا، لوگ جمع ہو گئے، وہ رو رہی تھی، اس کا کاروبار کون سنبھالے گا؟ ایک آدمی نے آگے بڑھ کے کہا میں سنبھالوں گا۔ اس نے کہا جی اس کی زمینوں کی نگرانی کون کرے گا؟ اس نے کہا میں کروں گا۔ اس نے کہا جی اس کا یہ سارا سامان ہے اس کو کون دے؟ اس نے کہا میں دیکھوں گا۔ اس نے کہا اس کے بچوں کو کون دیکھے گا؟ وہ کہنے لگا اتنے لوگ کھڑے ہو، ہر بات پہ میں ہی بول رہا ہوں، جہاں فائدے کی بات تھی وہاں میں کروں گا، اب جہاں ذمہ داری کی بات آئی اس نے کہا دوسرے بھی تو بولو۔ ہم ایسے ہو گئے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تمام مسلمان مل کر کیسے؟ جیسے ایک جسم کے کسی حصے کو چوٹ پہنچے تکلیف سارے جسم کو ہوتی ہے، کیا ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی تکلیف ہے؟ تو پھر سوچیں، غور کریں، برادرہڈ کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ ایمانی برادری، کالا ہو یا گورا، سرخ ہو یا سفید، عربی ہو یا عجمی، بڑا ہو یا چھوٹا، سب مل کر آپس میں کیا ہو جاتے ہیں؟ بھائی ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کے ہاں بھی کہتے ہیں نا، بند مٹھی لاکھ کی، کھل جائے تو خاک کی۔ پوری قوت تھے ہم مل کر، اب ہم وہ پوری قوت نہیں، نتیجے میں دنیا ہم سے کھیل رہی ہے۔ یہ مسلمان ہیں،
وہ اور لڑواتے ہیں، ہم اور لڑتے ہیں، روز کوئی نیا شوشہ وہ چھوڑ دیتے ہیں اور ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، نہیں سوچتے کہ ہمیں لڑوایا جا رہا ہے۔ وہ نسباً بھائی تھے، ایمانی طور پر بھائی نہیں تھے نوح علیہ السلام کی قوم، مگر اللہ نے فرمایا ان کے ہم قوم۔ انہوں نے ان کو کہا، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی ان کی قوم یہی کہتی تھی کہ یہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، امانت دار ہیں، خیانت نہیں کرتے۔ تو انہوں نے کہا جب میں تمہارے سامنے ہوں تو پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ میں امین ہوں، امانت دار ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، میرا کہنا مانو، میری فرمان برداری فارسی میں اس کا معنی کہنا ماننا، حکم ماننا، میری اطاعت کرو۔ میں تمہیں اللہ کے بارے میں بتا رہا ہوں، میں تو جھوٹ بولتا ہی نہیں ہوں، سچ بول رہا ہوں، مانو کہنا۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اور میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، نیکی سکھا رہا ہوں، اس پر کوئی اجر مانگتا نہیں۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ تم مجھے کیا دو گے؟ کیا دے سکتے ہو؟ مجھے اجر دے گا تو میرا رب دے گا، وہ رب العالمین ہے۔ میں تم سے کچھ مانگتا نہیں، مفت تم کو سکھا رہا ہوں، نیکی سکھا رہا ہوں، اچھائی سکھا رہا ہوں، بلائی سکھا رہا ہوں، اللہ سے ڈرو، میرا کہنا مانو۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پہلے کہا میں رسول ہوں، امین ہوں، اللہ سے ڈرو، میرا کہنا مانو، پھر کہا میں تم سے کچھ مانگتا نہیں، میرا اجر اللہ کی طرف، پھر کہا اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، پھر کہا۔ اس میں حکمت ہے بڑی میرے دوستوں اور بزرگوں۔